अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको ड्रामा सीरियल ज़िबाइश की मुकम्मल कहानी के बारे में बताएंगे। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि ड्रामा सीरियल ज़िबाइश आजकल हम टीवी का सबसे फेमस और सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला ड्रामा बन चुका है। इसकी एक ख़ास वजह यह है कि इसकी स्टोरी आजकल की सास बहू टाइप ड्रामों की स्टोरी से बहुत डिफरेंट है और इस ड्रामे को बुशरा अंसारी साहिबा ने ख़ुद लिखा है। उनका भी ये कहना था कि वो लोगों को आजकल के ड्रामों से हट के कुछ डिफरेंट दिखाना चाहती हैं। नाजरीन, उनकी ये राइटिंग इतनी कमाल की है कि इसकी एक ही एपिसोड देखकर आप इसके सहर में मुब्तला हो जाएंगे और पूरा ड्रामा देखे बिना रह नहीं पाएंगे। इस ड्रामे की टोटल 26 एपिसोड्स हैं, जबकि अब तक सिर्फ 5 एपिसोड्स ऑन एयर हो चुकी हैं और इसके मिलियन व्यूज़ आ चुके हैं। इनकी हम टीवी की वेबसाइट पे जाके आप लोगों की इसकी पसंदीदगी के बारे में जान सकते हैं कि इसको कितना पसंद किया जा रहा है और ये आजकल कितना फेमस हो चुका है ड्रामा। इस ड्रामे में हमारी सोसाइटी के 2 बहुत अहम तबकों को दिखाया गया है, जिनमें एक तबका है हमारी शोबिस इंडस्ट्री के लोगों का। हमारी शोबिस इंडस्ट्री के लोगों की ज़िंदगियों को, उनके लाइफस्टाइल को और उनकी ज़िंदगी की मुश्किलात को इसमें दिखाया गया है कि वो किस तरह से हमारे इंटरटेनमेंट के लिए एफ़र्ट्स करते हैं और हमारे लिए उनकी लाइफ्स कितनी फैसिनेटिंग होती हैं, जबकि उनके पर्सनल लाइफ्स में कितनी मुश्किलात चल रही होती हैं। हमारे लिए इंटरटेनमेंट क्रिएट करने के लिए वो इतने बिज़ी रहते हैं कि वो अपने घर वालों को टाइम ही नहीं दे पाते। जबकि दूसरा बहुत अहम तबका इस ड्रामे में जो दिखाया गया है वो है गद्दी नशीनों का, जिनकी कुछ लोग आज भी अंधी तकलीद करते हैं और उनके मुंह से निकली हर बात को पत्थर की लकीर समझते हैं। फिर यही गद्दी नशीन अपने आप को इन मुरीदों की ज़िंदगियों का मालिक समझने लगते हैं। नाजरीन, ये वो वाहिद ड्रामा है जिसमें ज़ारा नूर अब्बास ने अपने शौहर के साथ, अपनी माँ के साथ और अपनी खाला बुशरा अंसारी के साथ पहली दफ़ा इकट्ठे मिलके इन लोगों ने काम किया है और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है सबकी मिलके। इस ड्रामे में भी ज़ारा नूर अब्बास एक बहुत फेमस रोल प्ले करेंगी। नाजरीन, इस ड्रामे की स्टोरी लाइन कुछ इस तरह से है कि इस ड्रामे में कवि ख़ान को एक गद्दी नशीन के तौर पे दिखाया गया है। उनकी एक बेटी है जिसका नाम सलमा है, जिसकी शादी वो अपने भतीजे नफीसुद्दीन के साथ करवाना चाहते हैं। नाजरीन, नफीसुद्दीन अपनी तबीयत से भी एक नफीस इंसान है जो कभी किसी का बुरा नहीं चाहते और सलमा और नफीसुद्दीन की मंगनी भी हो चुकी होती है, लेकिन नफीसुद्दीन साहब को शोबिस इंडस्ट्री की एक मशहूर एक्ट्रेस नादरा से प्यार हो जाता है। फिर नफीसुद्दीन नादरा के इश्क में गिरफ़्तार होकर उससे शादी कर लेते हैं, जिसकी वजह से पीर साहब गुस्से में आकर अपनी बेटी की शादी नफीसुद्दीन के छोटे भाई वासिफ के साथ कर देते हैं और उसे गद्दी नशीन बना देते हैं और नफीसुद्दीन साहब को गद्दी से महरूम कर देते हैं। यूँ वासिफ छोटा सरकार बन जाता है और बाख्तियार बन जाता है, लेकिन ये हमेशा औरतों से के हकूक़ से नफ़रत करता है, उनकी आज़ादी से, स्पेशली उनकी पढ़ाई के हमेशा ही ख़िलाफ़ होता है और अपनी बीवी को भी हमेशा दबा के रखता है। नफीसुद्दीन और नादरा की एक बेटी भी होती है जिसका नाम नौशी है। वो अपने चचा वासिफ से छुपकर बीए कर लेती है, जिसकी खबर उसे उसका एक मुरीद कासिम पीरज़ादा सुनाकर उसका फ़ायदा उठाना चाहता है और इस तरह वो ये ख़बर देकर नौशी का उससे रिश्ता मांग लेता है। कासिम पीरज़ादा जो बहुत मालदार आदमी है, उसकी पहले ही 2 बीवियाँ हैं, वो दोनों बीवियों पे बहुत जुल्म करता है। अब वो तीसरी शादी नौशी से करना चाहता है, लेकिन वो वासिफ को इसके लिए वो वासिफ को ऑफ़र देता है कि नौशी की शादी मुझसे करवा दो, मैं करोड़ों की ज़मीन आपके नाम कर दूँगा और हमेशा आपका ताबेदार रहूँगा। यूँ वासिफ जो पहले ही नौशी से चिढ़ खाता है, उसको मौका मिल जाता है, वो अपना हुक्म जताने और अपनी गद्दी नशीन होने का फ़ायदा उठाते हुए ये हुक्म सादिर कर देता है कि मैं जुमे वाले दिन नौशी का निकाह कासिम पीरज़ादा से करवाने जा रहा हूँ, जिसको सुन के नौशी के दादा और नफीसुद्दीन साहब हिल के रह जाते हैं। तो नाजरीन, नफीसुद्दीन और उसकी बीवी हर तौर पर
اپنی بیٹی کو قاسم پیرزادہ سے شادی کرنے سے بچانا چاہتے ہیں، تو اس طرح وہ اس کو رات کو بھگانے کا پلان بنا لیتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے واصف کے آدمی ان کو دیکھ لیتے ہیں اور واصف ان کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، جس میں نفیس الدین کو کافی گولیاں لگ جاتی ہیں اور وہ دم توڑ دیتا ہے، لیکن نوشی اور اس کی ماں بھاگنے میں کامیاب ہو جاتی ہیں۔ اب نوشی اور ان کی ماں نوشی کے بعد کے ایک مرید کے پاس جا کے ٹھہر جاتی ہیں، اس امید پہ کہ وہ یہاں پہ اب محفوظ رہیں گی، لیکن یہ آدمی بھی ایک لالچی انسان ہوتا ہے اور وہ لالچ میں آ کر واصف سے کہتا ہے کہ مجھے 5 لاکھ دے دو اور نوشی کو لے جاؤ، جس کا نوشی اور اس کی ماں کو پتہ چل جاتا ہے اور وہ وہاں سے بھاگ جاتی ہیں۔ اسی بھاگنے کی کوشش میں واصف اپنے بندوں کے ساتھ وہاں پہنچ جاتا ہے اور نوشی پکڑی جاتی ہے۔ پھر نوشی اپنے دادا سے ریکویسٹ کرتی ہے کہ وہ یہ شادی نہیں کرنا چاہتی، اسے اس سے بچا لیں، اور وہ نوشی کو وہاں سے بھگانے میں مدد کرتے ہیں اور نوشی دوبارہ اپنی ماں کے پاس وہیں پہنچ جاتی ہے جہاں اس نے اسے چھوڑا تھا، اور اب دونوں ماں بیٹی اپنے ٹھکانے کی تلاش میں نکل جاتی ہیں، جہاں پہ آ کے اس کے بعد وہ دربار میں آ کے رہائش قائم کر لیتی ہیں۔ تو ناظرین، ایک دن وہ دربار میں دونوں ماں بیٹی لنگر لینے جاتی ہیں، جہاں بشریٰ انصاری لنگر تقسیم کر رہی ہوتی ہیں۔ بشریٰ انصاری یہاں پہ ایک شوبز بہت فیمس شوبز اسٹار کا رول پلے کر رہی ہیں۔ وہ لنگر تقسیم کرنے دربار میں آتی ہیں، تو یہاں پہ وہ نادرہ کو دیکھ لیتی ہے اور وہ اس کو پہچان لیتی ہے، کیونکہ یہ اس کی پرانی دوست رہ چکی ہے، اور وہ جانتی ہے کہ نادرہ نے اپنا شوبز چھوڑ کر نفیس الدین سے شادی کی تھی، اور وہ حیران ہو کر نادرہ اور اس کی بیٹی کو اپنے گھر لے آتی ہے، جنہیں دیکھ کر اس کے ہسبینڈ کو تو بہت غصہ آتا ہے، لیکن اس کا بیٹا ندیم بہت خوش ہو جاتا ہے اور اس کی نوشی سے دوستی ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اس ڈرامے میں شبیر جان بشریٰ انصاری کے ہسبینڈ کا رول پلے کر رہے ہیں، جو کہ اس کے شوبز میں کام کرنے سے ہر وقت تنگ رہتے ہیں، کیونکہ وہ انہیں ٹائم نہیں دے پاتی۔ اور ناظرین، اس ڈرامے میں فلم سٹار باپر شاہینہ کے ہسبینڈ جاوید کے دوست پرویز کا رول پلے کر رہے ہیں، اور یہ ایک لالچی آدمی ہوتا ہے جو شاہینہ کو پھنسانا چاہتا ہے اور ٹائم ٹو ٹائم اس کے ساتھ فلرٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ناظرین، شبیر جان جو کہ اپنی بیوی کے شوبز میں کام کرنے سے پہلے تنگ ہوتا ہے، اس کی دوست اور اس کی بیٹی کے گھر آ جانے سے مزید چڑچڑا ہونے لگتا ہے اور اپنے منشی کی بیوہ کے ساتھ تعلقات بڑھا لیتا ہے اور اس کے ساتھ شادی کر لیتا ہے۔ یوں اب اس کا دوست باپر یعنی پرویز بشریٰ انصاری کو ورغلانے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ شادی پہ بشریٰ انصاری کو رضامند کر دیتا ہے اور بشریٰ انصاری پرویز کے ساتھ شادی کر لیتی ہے۔ ادھر نوشی اور ندیم کی دوستی ہو جاتی ہے اور ندیم اور وہ دونوں بہت کلوز ہو جاتے ہیں، اور ندیم اسے پروپوز کرتا ہے۔ نوشی جو کہ پہلے ہی یہی چاہ رہی ہوتی ہے، وہ ہاں کر دیتی ہے اور دونوں کی شادی ہوتی ہے۔ ناظرین، پھر نوشی اور ندیم کی شادی کے بعد نوشی شوبز کی دنیا سے متاثر ہو کر شوبز انڈسٹری کو جوائن کر لیتی ہے اور ایک بہت بڑی ماڈل بن جاتی ہے، اور شہرت کے نشے میں آ کر ندیم کو اگنور کرنا شروع کر دیتی ہے، اور ندیم کی حالت بھی اپنے باپ کے جیسی ہونے لگتی ہے، اور ندیم بھی نتاشا کے ساتھ دوسری شادی کر لیتا ہے، جو کہ ایک لالچی لڑکی ہے اور ہر چیز اس سے اپنے نام کروا لیتا ہے۔ دوسری طرف پرویز جو بشریٰ انصاری کا دوسرا ہسبینڈ بن چکا ہوتا ہے، اب اسے نوشی پسند آنے لگتی ہے، اب وہ نوشی سے شادی کرنا چاہتا ہے اور اسے پروپوز بھی کر دیتا ہے، اور نوشی جو کہ ندیم سے بدلہ لینا چاہتی ہے، اس سے بدلہ لینے کے چکر میں وہ پرویز کو ہاں کر دیتی ہے۔ نوشی کی ماں اسے اس بات پر ناراض ہو جاتی ہے اور اسے بہت سمجھاتی ہے، لیکن نوشی اس کی ایک نہیں مانتی اور پرویز سے شادی کر لیتی ہے، اس شرط پہ کہ پرویز اپنی ساری جائیداد اس کے نام کر دے گا، اور وہ اس کے نام اپنی ساری جائیداد کر لیتا ہے، جو کہ ایکچولی ساری شاہینہ کی جائیداد ہوتی ہے، اور اب نوشی کروڑوں کی مالک بن چکی ہے۔ لیکن وہ جب اپنے کیریئر کے عروج پر پہنچ جاتی ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ اسے ذہنی سکون نہیں ہے، اب اسے شادی، محبت، دوستی، ہر چیز سے نفرت ہو جاتی ہے۔ اب وہ اپنے چچا واصف سے اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لینے کا پلان بناتی ہے۔
فرینڈز یہاں پہ فلم انڈسٹری کی ایفرٹس کو بھی دکھایا گیا ہے کہ کس طرح سے یہ جو شوبز کے سٹارز ہیں وہ کتنی ایفرٹس کرتے ہیں ہمارے لیے انٹرٹینمنٹ کریٹ کرنے کے لیے، یہ حتیٰ کہ وہ اپنی فیملی کو بھی ٹائم نہیں دے پاتے، اپنی فیملی کو اگنور کرتے ہیں، لیکن ان کی اپنی زندگیوں کو اندر سے دکھایا گیا ہے کہ ان کی زندگیوں میں اپنی زندگیوں میں سکون نہیں ہوتا۔ یہ ان لوگوں کے لیے بلکہ ہمارے لیے بھی سبق ہے جو ہم ان کی زندگیوں کو بہت زیادہ فیسینیٹنگ سمجھتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی زندگی پرفیکٹ ہے، پرفیکٹ کسی کی زندگی بھی نہیں ہوتی۔ ہاں، بشریٰ انصاری صاحبہ میرا خیال ہے کہ یہی میسیج دینا چاہتے ہیں کہ کسی کی بھی زندگی پرفیکٹ نہیں ہوتی، بہت سارے سیکریفائسز ہر کسی کو دینے پڑتے ہیں اپنے کیریئر کے لیے، اپنی فیملی کے لیے۔ ہر کوئی بہت سارے سیکریفائسز دیتا ہے اپنے پیشن کے لیے، تو ہر کسی کی رسپیکٹ کرنی چاہیے، چاہے وہ جس مرضی فیلڈ میں ہو۔ تو فرینڈز دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے اس ڈرامے میں۔ مجھے بھی اس کی نیکسٹ ایپیسوڈ کا انتظار ہے، امید ہے کہ آپ کو بھی انتظار ہوگا۔ چلیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔